بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار رمضان۔ رمضان المبارک کے اعمال میں سے 17واں عمل شب قدر کی تلاش اور اس میں عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم اور بابرکت مہینے میں ایسی رات رکھی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ گویا امت محمدیہ جس کی عمریں پچھلی امتوں کے مقابلے میں اگرچہ کم ہے، لیکن وہ شب قدر کی عبادت کے ذریعے پچھلی امتوں کی طویل عمروں سے بھی زیادہ فضیلتوں اور اجر و ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بس صرف قدردانی کی ضرورت ہے، اور شب قدر کو چونکہ مخفی رکھ کر اس کے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے اس کو تلاش کرنے کی وجہ سے رمضان کی دیگر راتوں میں بھی عبادت کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور بندے کا لیلۃ القدر کے حصول میں ذوق و شوق کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ تعالیٰ کا اس امت پر احسان عظیم ہے۔ کاش ہم اللہ تعالیٰ کے ان الطاف و عنایات کو سمجھ کر اس کی قدردانی کرنے والے بن جائیں، تو کس قدر آخرت کے لیے ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کے ہونے کا زیادہ احتمال ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے آخری عشرہ میں اور بالخصوص اس کی طاق راتوں میں بہت اہتمام کے ساتھ شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے، اور اپنے محتاج ہونے کا زیادہ سے زیادہ اظہار کرنا چاہیے۔ حقیقت یہی ہے کہ جب بندہ اپنے ذوق و شوق کا اظہار کرتا ہے، شب قدر کے حصول کے لیے کوشاں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے حصول کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو وہ کبھی اس سے محروم نہیں رہتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، انسان کو اس کی کوشش سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ شب قدر کے فضائل کے لیے ماقبل شب قدر کے فضائل کا عنوان دیکھیے۔ شب قدر کی نعمت کو کیسے حاصل کیا جائے، ذیل میں اس کے لیے چند تجاویز پیش کی جا رہی ہیں جن پر عمل کر کے انشاءاللہ اس نعمت عظمیٰ کو بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسے پڑھیے، سمجھیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ پہلا کام معنی مغفرت، گناہوں سے اجتناب، سچی توبہ۔ اس عظیم شب کے آنے سے پہلے ہی ہر قسم کے گناہوں سے سچی توبہ کر لینا چاہیے، بالخصوص وہ گناہ جن کی وجہ سے مغفرت سے محرومی کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، یعنی شراب نوشی، والدین سے بد سلوکی، قطع رحمی اور کینہ پروری۔ ان چاروں ہی گناہوں سے بالخصوص توبہ کر کے اپنے دامن کو پاک کیا جائے۔ انشاءاللہ جب رکاوٹ دور ہو جائے گی تو شب قدر بھی نصیب ہو جائے گی۔ دوسرا کام اللہ تعالیٰ سے شب قدر کے حصول کی دعا کرنا۔ ہر چیز اللہ ہی کے قبضہ قدرت اور اس کے اختیار میں ہے، وہی عطا کرنے اور نوازنے والا ہے، لہٰذا اللہ ہی سے شب قدر کے حصول کو خوب آہوزاری کے ساتھ مانگنا اور طلب کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی محرومی نہ ہوگی، اس لیے کہ وہ دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اس نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے۔ تیسرا کام شب قدر کی تلاش۔ کوئی کام ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتا، اس کے حصول کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، لہٰذا شب قدر کو پانے والا اگر خواب خرگوش کے مزے لیتا، غفلت کی نیند سوتا رہے تو کہاں اس عظیم سعادت سے بہرہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، اور وہ کرنے کا کام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق شب قدر کو تلاش کیا جائے، کیونکہ جب کسی چیز کی طلب صادق ہو تو اس تک رسائی کوئی مشکل کام نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے لیے تو اتنی آسانی رکھ دی گئی ہے کہ اس عظیم رات کا مہینہ رمضان، اس کا عشرہ آخری اور عشرہ کی بھی مخصوص یعنی طاق راتیں تک واضح طور پر بتا دی گئی ہیں۔ گویا دوسرے الفاظ میں سال بھر کی صرف 5، 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ بس ایسے میں اس مبارک اور عظیم شب کو ڈھونڈنا کیا مشکل ہے، لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ ان مخصوص راتوں میں شب قدر کو تلاش کرے، جس کا طریقہ یہی ہے کہ خوب اہتمام کے ساتھ ان راتوں میں عبادت کے لیے کمر کس لے، انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگی۔ چوتھا کام اعتکاف مسنون کا اہتمام۔ شب قدر کو پانے کے لیے ایک انتہائی آسان طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مسنون اعتکاف کا اہتمام کیا جائے، اس کے ذریعہ انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ شب قدر نصیب ہو سکتی ہے، اس لیے کہ مسجد کے ماحول میں عبادت کا خوب موقع ملتا ہے، راتوں کو جاگنا آسان ہوتا ہے، اور نہ بھی ہو تو معتکف کا تو سونا بھی عبادت، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، شب قدر سے وہ کیسے محروم رہ سکتا ہے۔
پانچواں کام 27ویں شب کا خصوصی اہتمام۔ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سب سے زیادہ 27ویں شب کو شب قدر ہونے کا احتمال ہوتا ہے، بلکہ حضرت سیدنا ابی بن کعب تو قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے، مسلم 762۔ اس لیے 27ویں شب کو بطور خاص عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن صرف اسی ایک رات پر اکتفا کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ روایات کثیرہ سے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس عظیم رات کے ہونے کا احتمال ہے، لہٰذا ساری ہی راتوں میں تلاش کو جاری رکھنا چاہیے۔ چھٹا کام مغرب اور عشاء کی نماز بجماعت کی ادائیگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اس نے گویا آدھی رات عبادت کے لیے قیام کیا، اور جس نے صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس نے گویا پوری رات قیام کیا۔ مسلم 656۔ ایک اور روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صلی العشاء الآخرة فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ ومن صلی الغداة فی جماعت فکأنما صلی النہار کلہ۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اس نے گویا پوری رات عبادت کے لیے قیام کیا، اور جس نے صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس نے گویا پورے دن قیام کیا۔ طبرانی کبیر 148۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صلی العشاء فی جماعت فقد اخذ من حظہ من لیلۃ القدر۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اس نے یقیناً اسی کے بقدر لیلۃ القدر میں سے حصہ پایا۔ طبرانی کبیر 7745۔ مذکورہ روایات کی روح سے معلوم ہوا کہ شب قدر کے حصول کے لیے اگر کوئی تھوڑی سی بھی محنت و مشقت کرنے کی اور جاگنے کی سکت نہ رکھتا ہو تو کم از کم عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ہی اہتمام کر لے تو انشاءاللہ شب قدر سے محروم نہ رہے گا۔